السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ سابقہ درس میں ہم نے سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر کی آخری آیات لی تھی۔ ان آیات کو دہراتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ القیامہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، آیت نمبر 25، کہ یاد کرو اپنے رب کا نام یا اپنے رب کا نام لو صبح اور شام کے اوقات میں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت میں بھی، فَاسْجُدْ لَهُ، سجدہ کرو اسے، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کا لمبا حصہ اس کی تسبیح بیان کرو۔ ان دو آیتوں کے بارے میں ذکر ہوا تھا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے کا حکم آیا ہے، لیکن اللہ کے نام کو مخصوص اوقات میں بیان کرنے کا ذکر آیا ہے، تو اس سے مراد پھر کیا ہے؟ نمازوں کے اوقات ہیں۔ قرآن کریم میں علماء کا کہنا ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر مخصوص اوقات میں کرنے کا بیان ہو تو اس سے مراد نمازوں کے اوقات ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام کے اوقات میں، یعنی فجر کی نماز اور ظہر عصر کی نمازیں۔ ومن اللیل، اور رات کے وقت بھی، فاسجد لہ، سجدہ کرو اسے، یعنی مغرب عشاء کی نمازیں۔ وسبح لیلا طویلا، اور رات کا لمبا حصہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس سے مراد کیا ہے؟ تہجد کی نماز۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، بے شک یہ لوگ یحبون، پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، العاجلہ، عاجلہ میں جلد چیز، جلد ملنے والی چیز، اور وہ دنیا۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اپنے پیچھے چھوڑتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، یومًا ثقیلا، ایسے دن کو جو بڑا بھاری، بڑا مشکل اور ہولناک دن ہے، قیامت کا دن۔ انسان کی یہ فطرت بیان کی اللہ نے کہ وہ دنیا کو چاہتا ہے، دنیا کے ساتھ اس کی محبت ہے، اس کی رغبت ہے، اور آخرت جو ہمیشہ ہمیش کی، اس کو نظر انداز کیے ہوئے، اس کو بھلائے ہوئے ہے۔ نحن خلقناہم، ہم نے ان انسانوں کو، لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ وشددنا اسرہم، اور ان کے جوڑ بند خوب مضبوط کیے ہیں۔ وَإِذَا شِئْنَا، اور جب ہم چاہیں، بدلنا امثالہم تبدیلا، تو ان جیسوں کے ساتھ اور بدل دیں۔ یعنی اس میں بیان ہے اس بات کا کہ اللہ نے نہ کہ صرف انسان کو پیدا کیا، بلکہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو قوتیں، طاقتیں، صلاحیتیں دیں، اور جو اللہ اس انسان کو پیدا کرنے، اس کو یہ قوتیں، طاقتیں دینے پر قادر ہے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ان کو ہلاک کر کے، ختم کر کے اوروں کو لا بسائے۔ اسے ہم ذکر کیا تھا، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا کے معنی کیا ہیں؟ اس کے تین بڑے معنی علماء نے کیے ہیں کہ یا تو ان کی حالتیں بدل دیں، جو قوتیں، طاقتیں، صلاحیتیں ساری چھین کر، کمزوریاں اور یہ چیزیں ان پر ڈال دیں، یا اس کا معنی کہ ہم ان کو ختم کر کے، ان کو لے جا کر اور مخلوق کو لے آئیں، ان کو لا بسائیں، یا ان کو فوت کر کے دوبارہ پھر سے زندہ اٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان ھذہ تذکرہ، یقیناً یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف رستہ بنا لے، یعنی اپنے رستہ اللہ کے دین پر چلے، اس کے حکم پر چلے، اور اللہ کی طرف جانے کا، اللہ کی جنتوں کو جانے کا رستہ بنا لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی انسان کی مشیت اور مرضی اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، علم رکھنے والا، حکیما، حکمت والا ہے۔ اس نے انسان کے لیے جو کچھ مقدر کیا ہے، اور انسان کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے، اپنے عظیم علم و حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا علم و حکمت ہے،
پتہ ہے کہ رحمت کے قابل ہے، اس کے لائق ہے، اس کا حقدار ہے، تو اس کو رحمت میں داخل کرتا ہے۔ اور والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور جب کہ ظالم، ان کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے دردناک عذاب۔ یہ بھی اللہ کو پتہ ہے کہ کون ظالم ہے اور اس کو کیا سزا ملے گی، اس کا کیا انجام ہوگا۔ تو یہ تھی سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر کی آخری آیات جو ہم نے لی تھیں۔ اس کے بعد ہم سورۃ القیامہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ۔ یاد رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ لا اقسم، لا نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بیوم القیامہ قیامت کے دن کی، ولا اور نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالنفس اللوامہ اس نفس کی جو لوامہ ملامت کرنے والا ہے، ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ ایحسب کیا سمجھتا ہے، الانسان انسان سمجھتا ہے، ان لن نجمع عظامہ، ان لن نجمع کہ ہم، لن کے معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، کہ ہم ہرگز نہیں نجمع جمع کریں گے، عظامہ اس کی ہڈیاں، ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے یا جمع نہ کریں گے۔ بلا کیوں نہیں، بلا کے معنی کیوں نہیں، قادرین پوری طرح قادر ہیں، پوری طرح قدرت رکھتے ہیں، علی اس پر، ان نسویہ کہ بنا لیں، البنانہ بنانا کے معنی پور، پور انگلی کے پور ہوتے ہیں نا، ان کو بھی بنا لیں۔ بل یرید الانسان بلکہ چاہتا ہے انسان، لیفجر امامہ لیفجر کہ وہ برائی نافرمانی کرتا جائے، امامہ اپنے آگے بھی، آنے والے وقت میں بھی گناہ کرتا ہی چلا جائے۔ یسأل پوچھتا ہے، ایان یوم القیامہ کہ قیامت کب ہوگی۔ یہ سورۃ القیامہ ہے، اور قیامہ قیامت کے ناموں میں سے، اور اس کو قیامہ کیوں کہا؟ قام یقوم کے معنی کھڑا ہونا، اور قیامہ کا لفظ جو ہے یعنی یک بارگی کھڑا ہونا، کہ جس میں سبھی کو یک بارگی قبروں سے نکلنا ہوگا، قبروں سے کھڑا ہونا ہوگا، اور پھر وہاں پر کھڑے ہی رہنا ہے، سمجھے نا، بیٹھنا نہیں ہے، اسی اس کو یوم القیامہ کہا کہ کھڑے ہونے کا دن۔ اور کھڑے کتنی دیر ہونا ہے؟ اللہ اس دن کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ 50,000 سال کا دن، 50,000 سال کا دن، اور کچھ وہ بھی ہوں گے جو اس سارا دن ہی کھڑے ہوں گے، اور کچھ تو وہ خوش قسمت ہوں گے کہ جو پہلے لمحے میں ہی اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں بھیج دے گا، حساب بھی نہیں لے گا۔ اور کچھ وہ بھی ہوں گے کہ جن کو اس دن میں 50,000 دن کے اس دن میں کھڑے ہونا ہے، اور صرف کھڑے نہیں ہونا، کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ قیامت کی ہولناکیاں، اس کی ہیبتناکیاں جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں سابقہ صورتوں آیتوں میں، کہ کیا کیا اس دن کی ہولناکیاں ہوں گی، کیا کیا ہیبتناکیاں ہوں گی، کیا سخت ترین اس دن کے مراحل ہوں گے، کہ ہر کوئی اپنے اپنے پسینے میں ہوگا، کسی کے پسینہ اس کے ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کولوں تک، اور کسی کا کندھوں، اور کسی کو اس کے ناک تک، یعنی پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا اپنے ہی پسینے میں۔ سورج جو ہے، جو سوا نیزہ جس طرح کہا جاتا ہے، اس کے برابر ہوگا، جہنم سامنے چنگاڑ رہی ہوگی، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، اور لوگوں کے
ترازو لگ جائیں گے، اعمال نامے ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے کہ پڑھو اور اپنا حساب دیکھو کیا کس چیز کے لائق ہو۔ کسی کے دائیں ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامے مل رہے ہوں گے۔ تو قیامت بڑا ہولناکیوں کا دن، جس کو اللہ نے جہاں بھی ذکر کیا ہے اس کی کوئی نہ کوئی ہولناکی نظر آتی ہے، اس کا کوئی بڑا خطرناک، بڑا خوفناک پہلو وہاں پر نظر آتا ہے۔ تو اسی قیامت کے نام سے یہ سورۃ القیامہ ہے۔ تو اس قیامت کا اس کی کیا ضرورت ہے یا اس کا کیا معاملہ ہے؟ حقیقت بات یہ ہے کہ انسان کے بناؤ یا بگاڑ، اس کے پیچھے اصل اسی قیامت کا معاملہ ہے۔ قیامت پر ایمان ہے تو انسان بنتا ہے، سنورتا ہے، سیدھا ہوتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے۔ اور اگر قیامت پر ایمان نہیں تو اصل اس کا بگاڑ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ قیامت پر ایمان، جب انسان کو فکر ہوتی ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد مٹی بن کے ختم نہیں ہو جانا، بلکہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور زندگی کے ایک ایک لمحے کا وہاں پر حساب ہے۔ کوئی معمولی سے معمولی چیز بھی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کوئی نیکی کی ہے ذرہ بھی تو سامنے ہوگی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرہ بھر بھی کو برائی کی ہے وہ بھی سامنے ہوگی۔ سامنے ہونے کا معنی کہ اس کا حساب ہے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو بات کر رہے تھے کہ قیامت کا دن حقیقت میں قرآن کریم میں اس کا بہت دفعہ ذکر آیا ہے، سینکڑوں دفعہ اس کا ذکر آیا ہے قرآن کریم میں مختلف ناموں سے۔ تو اس کو بار بار ذکر کرنا، بار بار اس کی یاد دہانی کروانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ انسان اس سے غافل نہ ہو، اس سے لاپرواہ نہ ہو، اس کی فکر کرے، اس کی تیاری کرے، اس دن میں اپنے معاملات کو دیکھے کہ کیا کچھ پیش آنے والا ہے۔ اور اس لیے عمر فاروق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر قیامت نہ ہوتی تو ہم کچھ اور ہی ہوتے۔ کچھ اور ہونے کا معنی کہ جو جس کے دل میں کرتا چلا جائے، جب کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، تو پھر جو مرضی کرو۔ لیکن قیامت کا ایمان، قیامت پر ایمان، ہاں یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک مومن کو، کہ جس کا سچا ایمان ہے، قیامت پر یقین ہے، اس کو قدم قدم پر ہر لمحے اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہر بات کہتے ہوئے اس کو فکر ہوتی ہے جو کہہ رہا ہوں کل اس کا جواب دینا ہے اللہ کے ہاں تو کیا جواب ہوگا۔ ہر چیز کو دیکھتے ہوئے، ہر چیز پر نظر ڈالتے ہوئے، آج موبائلوں میں کیا کیا دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا میں کیا کیا دیکھتے ہیں، تو جب دل میں سچا ایمان ہے تو فوراً فکر ہوگی کہ جو دیکھ رہا ہوں کل اللہ نے پوچھ لینا ہے۔ جو سن رہے ہیں، اچھی یا بری بات، میوزک گانے ہوں، بیہودہ باتیں ہوں، چغلی غیبتیں ہوں، کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہوں، جو کچھ سن رہے ہیں کل اس کا اللہ نے پوچھ لینا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک کان، آنکھیں، دل، یہ سبھی وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں کل سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ تو جس کے دل میں سچا ایمان ہے اس کا یہ حال ہے کہ ہر چیز میں، ہر حرکت میں اس کو فکر ہوتی ہے، زبان سے بولتے ہوئے کیا بول رہا ہوں، کل اللہ نے پوچھنا ہے کیا بولا تھا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بھی زبان سے کہتا بولتا ہے، اللہ کے چاق و چوبند فرشتے بیٹھے ہیں لکھنے کے لیے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ریکارڈ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسے فالتو میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، بس ایسے ریکارڈ ہو رہا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی فالتو چیز نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی فالتو چیز نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ہر چیز اس کا کوئی مقصد ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی معاملہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ، قیامت پر ایمان یہ وہ چیز ہے کہ جو حقیقی معنوں میں انسان کے دل میں آ جاتا ہے
تو کنٹرول ہو جاتا ہے، سیدھا ہو جاتا ہے، اس کی ہر چیز سیدھی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب یہ ایمان نہیں ہوتا تو پھر بڑے بڑے بدماش، بڑے بڑے عقل مند سمجھے جانے والے، ان کو دیکھو کہ ان کی کیا کیا بدماشیاں ہیں، کیا کیا غنڈہ گردیاں ہیں، کیا کیا ان کے ظلم ہیں، کیا کیا ان کے بدکاریاں بے حیائیاں ہیں۔ ہاں، جب ایمان ہی نہیں قیامت پر کہ جو مرضی پھر زبان سے بکو، جو مرضی سنو، جو مرضی دیکھو، جو مرضی کرو، کون پوچھنے والا ہے پھر؟ تو یہ ہے قیامت۔ اس لیے قرآن کریم اللہ نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے، اسی لیے تاکہ لوگ اس کی فکر کریں، اور اسی لیے تاکہ پتہ چلے کہ اس کی ضرورت ہے۔ سابقہ زمانوں کے مشرک کافر اور آج بھی بعض وہ لوگ ہیں کہ جو ویسے ہی زبان سے ہی قیامت کا انکار کرتے رہے، مر کے مٹی بن کے ختم ہو گئے، اور بہت سے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی زبان حال سے قیامت کے منکر ہیں۔ ایک آدمی کو دیکھتے ہو کہ دن رات فسق و فجور، بے ایمانی، بدکاری، بے حیائی، غنڈہ گردی، ظلم و ستم، لوٹ مار، تو اس کے کیا اندازہ ہوتا ہے دیکھ کر کہ اس کے قیامت پر ایمان ہے؟ کو پتہ چلتا ہے اس کے حالت دیکھ کر اس کے قیامت پر ایمان ہے؟ تو اس لیے بہت سے لوگوں کا یہ حال کہ ویسے تو قیامت کے منکر نہیں ہیں، لیکن ان کے عملوں سے، ان کے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا قیامت پر کوئی ایمان نہیں۔ تو میں لا اقسم بیوم القیامہ، یہ لا جو ہے یہ الگ ہے، لا اقسم نہیں۔ ہم ایسے پڑھنے کو لا اقسم پڑھیں گے، لیکن معنی کے لحاظ سے لا الگ ہے، اقسم الگ ہے۔ ورنہ تو آپ کہو گے کہ لا اقسم میں قسم نہیں کھاتا، نہیں، یہ نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا، نہیں میں قسم کھاتا ہوں۔ عربی میں بھی اور ہمارے اردو میں یہ انداز پایا جاتا ہے۔ اردو میں بھی آپ نے کسی چیز کی نفی کرنا ہو، انکار کرنا ہو کہ جو کہی گئی ہے، آپ کیا کہو گے؟ نہیں بھائی ایسا نہیں، ایسے ہے۔ پہلے کیا کہو گے؟ نہیں ایسے نہیں، ایسے ہے۔ تو یہاں پر بھی لا اسی طرح سے ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، لا اقسم میں قسم نہیں کھاتا، یہ کیا ہے؟ اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اس طرح کا انداز آیا ہے۔ تو لا نہیں کیا مطلب؟ کہ تم انکار کرتے ہو کہ قیامت نہیں ہے، تم کہتے قیامت نہیں آئے گی، تم کہتے مر کے مٹی بن کے ختم ہو گئے، بس معاملہ ختم ہو گیا، کیسے اٹھیں گے، دوبارہ نہیں ہوں گے۔ لا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اقسم بیوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ تم تو انکار کر رہے ہو قیامت کا کہ نہیں آئے گی، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ ولا اقسم، یہاں پر بھی لا اسی طرح سے، ولا اور نہیں، جو تم کہتے ہو کہ وہاں پر کوئی حساب کتاب کچھ نہیں، کوئی لین دین نہیں۔ اقسم بالنفس اللوامہ، اقسم میں قسم کھاتا ہوں بالنفس اللوامہ، کس نفس کی؟ نفس کے معنی انسان کے اندر جو اس کا روح ہے، جان ہے۔ لوامہ ملامت سے، ملامت کیا ہوتی ہے؟ کسی کو برا کہنا، کسی کو کوسنا، جس کو کہتے ہیں کوسنا، کہ آپ اپنے اندر ہی اپنے آپ کو کوسیں کہ ایسا میں نے کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، یا آپ کو کوئی کہے آپ نے ایسا ویسا کیوں کیا، اس کو کہتے ہیں ملامت۔ تو میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ قرآن کریم میں اللہ نے 3 طرح کے نفسوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک نفس امارہ بالسوء ہے، سورہ یوسف 13 پارے کی پہلی آیت، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس جو ہے وہ امارہ ہے، امارہ امر سے حکم دینے والا، بہت زیادہ حکم دینے والا، بالسوء برائی کا، گناہ کا، کہ نفس امارہ بالسوء۔ اور یہ ہے انسان کے اندر کہ جہاں پر انسان کے اوپر شیطان غالب ہوتا ہے تو یہ نفس پھر اپنا کام کرتا ہے اور انسان کو برائی پر اکساتا ہے۔ اور دوسرا نفس لوامہ ہے، جس کو ہم اردو میں ضمیر کا نام دیتے ہیں، کہ ضمیر ملامت کرے، ضمیر کی ملامت، تو یہ نفس لوامہ ہے، اور یہ ہر انسان کے اندر ہے۔
نہیں، ضمیر ویسے ہوتی خفیہ چیز، ضمیر ضمر یضمر کسی چیز کا خفیہ ہونا، چھپا ہونا، سمجھے نا. لیکن اردو میں ہمارے تو اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے، اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے. تو یہ کیا ہے ضمیر ملامت کرنے کے معنی؟ نفس لوامہ، کہ وہ نفس، وہ انسان کا وہ کہ جو انسان کو ملامت کرتا ہے. آدمی کوئی بھی غلط کام کرتا ہے بشرطے کہ اس کے ہاں نیکی برائی کا، صحیح غلط کا کوئی معیار ہو، پہچان ہو، سمجھے نا. اب بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ہاں کوئی صحیح غلط کی پہچان ہوتی نہیں ہے، اور بلکہ اس سے بڑھ کر کہ جو پلٹے ہوتے ہیں ان کے ہاں نیکی برائی اور برائی نیکی بنی ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما کلا بل ران علی قلوبہم، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا. وہ ران کیا ہے، زنگ کیا ہے؟ آپ مانتے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑتا ہے. اگر تو توبہ کر لی تو سیاہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے اور دل صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایک گناہ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، گناہ کے اوپر گناہ چیک کرتا چلا جاتا ہے تو سیاہ نقطے پڑتے چلے جاتے ہیں، اور سیاہ نقطے پڑھ کے دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے تو لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، تو پھر اس دل کے اندر نہ کوئی نیکی نہ کوئی برائی، کسی چیز کی تمیز رہتی نہیں. بلکہ بعض لوگوں کے ہاں تو نیکی برائی اور برائی نیکی بن جاتی ہے. تو جس کے ہاں برائی اس کو نیکی نظر آتی ہو، اس کا نفس اس کو ملامت کرے گا. کیا خیال ہے؟ ملامت تو تبھی کرے گا نا کہ اگر اس کو گناہ کا احساس ہو، گناہ کا پتہ ہو کہ میں نے گناہ کیا، غلط کیا ہے. جب اس کو پتہ ہے کہ میں گناہ کیا ہی نہیں، اس کو یہ ہے، تو ملامت کب کرے گا؟ اس لیے یہ ملامت اسی وقت ہوگی جب نفس کے اندر کوئی نہ کوئی اس کو پتہ ہے، اس کو علم ہے، اس کو نیکی برائی کی تمیز ہے. لیکن عموماً یہ لوگوں کے اندر ہوتا ہے. الگ بات ہے کہ کوئی اپنے ضمیر کو دبا لے اور ضمیر کی سنے ہی نہ کہ اس کا ضمیر اس کو کیا کہتا ہے، ملامت کر رہا ہے، ٹھیک ہے کرتا رہے، احساس ہی نہیں اس کو. ایسے ہوتے ہیں بات بے حس کہ احساس ہی نہیں کہ میں نے غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، اگرچہ اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے لیکن نہیں، اس کو اس پر کوئی توجہ ہی نہیں. تو یہ نفس لوامہ ہے. اور تیسرا نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، سورۃ فجر کے آخر میں. یہ نفس مطمئنہ کب ہوتا ہے؟ کون سا ہوتا ہے؟ نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ پر ایمان ہو، یقین ہو، اللہ کے وعدوں پر یقین ہو، اور اللہ پر راضی ہو، اللہ کے قضاء و قدر پر راضی ہو. یعنی دوسرے الفاظ میں ایمان، تقوی، پرہیزگاری، یہ ہے کہ جو نفس مطمئنہ ہے. مطمئنہ نفس سے مطمئن کو اطمینان میں ہے، آرام و سکون میں ہے، استقرار میں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں، نہیں، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. اس کی قیامت کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ نفس لوامہ کی قیامت کے ساتھ کیا اٹیچمنٹ ہے، کیا مناسبت ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ اگر تم کو گناہ کر کے، غلطی کر کے، خود اپنے نفس میں، اپنے آپ میں دیکھتے ہو کہ تمہارا ضمیر تم کو ملامت کر رہا ہے اور تم کو کہہ رہا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے، برا کیا ہے، اس کا مطلب کہ پھر قیامت ہونی چاہیے. قیامت کی پھر ضرورت ہے کہ جس قیامت میں اس نیکی برائی کی اس کا پورا صلہ ملے، اس کا پورا حساب ہو، سمجھے نا، اس کے پورے فیصلے ہوں، پھر اس قیامت کی ضرورت ہے. تو اس نفس لوامہ کا ذکر کر کے قیامت کو ثابت کیا گیا کہ واقعی ہی قیامت ہے. کیونکہ اگر تمہارا نفس تم کو ملامت کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ غلطیاں ہو رہی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، ایسی چیزیں ہو رہی جو نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا محاسبہ کب؟ پھر اس کے لیے پھر قیامت ہے. تو مایا کہ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی کہ جو تم کو ملامت کر کے تنبیہ کرتا ہے کہ واقعی قیامت ہونی چاہیے. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ،
دو قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ اب قیامت کو ثابت کرتا ہے۔ تم جو کہتے کہ مر کے مٹی بن گئے ختم ہو گئے، یہ گلی سڑی ہڈیاں کون زندہ کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جو بوسیدہ ہو چکی، گل سڑ چکی؟ علامات ایحسب، کیا سمجھتا ہے، گمان کرتا ہے الانسان، انسان، اور مراد اس سے کافر، مومن تو یقین رکھتا ہے لیکن کافر بے ایمان، کہ جو سمجھتا ہے الن نجمع عظامہ، کہ ہم ہرگز جمع نہیں کریں گے عظامہ، اس کی ہڈیوں کو، کہ ہڈیاں، آدمی مر گیا کھپ گیا، اس کے ذرات مٹی میں مل گئے، تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں کٹھی نہیں کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، قادرین پوری طرح قدرتیں رکھتے ہیں، پوری طرح اختیارات رکھتے ہیں، اور پوری طرح ہمارے یعنی کہ اختیارات قدرتیں ہیں کس چیز پر؟ علی ان نسوی بنانا، کہ ہم بنا ڈالیں، بنانا، بنانا کیا ہے؟ پورے، انگلی کے پورے، اور پوروں کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ آپ کے فنگر پرنٹ یہیں سے لگتے ہیں، سمجھے؟ کیوں لگتے ہیں؟ کہ آپ کی انگلی کے اوپر جو یہ نشان ہیں ایسے ہیں کہ جو کسی اور سے نہیں ملتے، ہر انسان کے یہ نشان دوسرے سے الگ ہیں۔ اچھا، پہلے تو ہم صرف یہی جانتے تھے، آج کی ٹیکنالوجی ہم کو اور بھی کچھ بتاتی ہے کہ صرف انگلی کے پورے ہی نہیں، انسان کے اندر اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جو صرف اسی کی ہیں، کسی اور کی نہیں ہیں۔ آپ نے آئی پرنٹ بھی سنا ہوگا، آنکھوں کا پرنٹ، ہاں جی وہ بھی ہے، سمجھے نا؟ آواز کا پرنٹ بھی ہے، یہ بھی ہر ایک کا نغمہ، ہر ایک کے انداز دوسرے سے الگ ہے۔ اگرچہ بعض اوقات آپ کہتے ہو کہ فلاں سے ملتی ہے، لیکن ملتی وہ صرف موٹے سے انداز سے دیکھو تو ملتی ہوگی، ورنہ باریکی میں جاؤ تو فرق ہوگا، ورنہ انگلیاں سبھی کے دوسرے ملتی نظر آتی ہیں آپ کو، لیکن آپ فنگر پرنٹ لگا کے دیکھو پتہ چلے گا کہ کیا فرق ہے۔ تو کافر کہتے تھے کہ مر کے مٹی بن گئے، ذرات مٹی میں مل گئے، سارے ختم ہو گئے، کہاں سے اٹھیں گے، کون زندہ کرے گا؟ اللہ ماتا ہے کہ اور تو اور ہم تمہاری انگلی کی پوریں بھی اسی طرح بنا لیں گے جس طرح پہلے تھی۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ کیوں نہیں، ہم قادر ہیں پوری طرح کہ ہم انگلی کی پورے بھی بنا ڈالیں، جس طرح پہلے تھے تمہارے نشان انگلیوں کے، وہی پرنٹ پھر سے دوبارہ بن جائیں، ہم اس پر قادر ہیں۔ جس نے پہلی بار بنایا اس کو پتہ ہے کہ پہلی بار کیسے بنایا تھا، اس کو یاد ہے، وہ دوبارہ پھر اسی طرح بنا لے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی عظمت، کہ اربوں خربوں انسان، حیوان، مخلوقات، اللہ پھر سے ان کو بنا لے گا۔ اور اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی جسم کے ساتھ انسان کو قیامت کے دن پھر کھڑا کرے گا، اسی جسم کے ساتھ پھر سے قیامت کے دن اس کو کھڑا کرے گا۔ اور اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، ایک آدمی فوت ہونے لگا تو اس نے دیکھا کہ بڑے گناہ کیے ہیں، اگر اللہ نے اس کو کھڑا کر لیا، زندہ کر لیا، تو اس کو ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہ دے گا۔ تو بیٹوں کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا دینا، میری باڈی کو جلا دینا، اور اس کی راکھ جو بنے گی جسم کی اس کو پانیوں میں بہا دینا، ہواؤں میں اڑا دینا، تاکہ میں اس انداز سے ختم ہو جاؤں، نام و نشان میرا مٹ جائے۔ تو اولاد نے ویسے کیا، مرا، اس کو جلا کر اس کی راکھ بہا دی، پانیوں میں، ہواؤں میں اڑا دی۔ اللہ نے جہاں جہاں اس کا کوئی ذرہ تھا سبھی کو حکم دیا، سارے اکٹھے ہو گئے، اللہ نے زندہ کر کے سامنے کھڑا کر لیا۔ تو یہ ان باتوں کی، اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی قیامت کے دن اسی جسم کے ساتھ پھر کھڑا ہوگا۔ ہاں الگ بات ہے کہ جنت والوں کو جنت میں ایک مخصوص قسم کی ان کو زندگی ملے گی، مخصوص قسم کے جسم ہوں گے جس میں نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی کمزوری ہے، نہ کوئی اس طرح کی شکست و ریخت کا وہاں پر کوئی نظام ہوگا جو دنیا کے اندر پایا جاتا ہے کہ چیزیں کم ہو رہی ہیں، مٹ رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، کمزور ہو رہی ہیں، وہاں پر ایسا نہیں۔
تو فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تم تو کہتے کہ دوبارہ تم کو کیسے زندہ کریں گے، ہم تو اس بات پر پوری طرح قادر ہیں کہ ہم تمہارے انگلی کے پوروں کو بھی بنا لیں۔ اچھا، آگے وجہ بیان کی اللہ نے، قیامت کا انسان انکار کیوں کرتا ہے؟ اس کو جب پتہ ہی نہیں کہ آگے کیا ہوگا، ایسے ہی مستقبل کے بارے میں انکار کرتا جائے، تکے چلاتا جائے کہ نہیں ہوگی قیامت، نہیں ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے، انسان مر کے مٹی میں مل گیا، ذرات بن گیا، تو کیا اللہ تعالیٰ قادر نہیں کہ اس کو دوبارہ کھڑا کرے؟ اللہ کی قدرتوں کی بڑی دلیلیں ہیں کائنات کے اندر، طرح طرح کی، بذات خود انسان اپنے اوپر دلیل ہے، آگے آ رہا ہے بلکہ اس پر۔ تو پھر بھی کیوں قیامت کا انکار کرتا ہے؟ آگے اللہ نے وجہ بیان کی ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ اصل جو مرض ہے قیامت کے انکار کرنے کا، اصل جو شبہ ہے، اصل جو وجہ ہے، یہ نہیں کہ ان کو اللہ کی قدرتوں کا انکار ہے۔ کافر بھی اللہ کی قدرتوں کو جانتے ہیں، اللہ کن قدرتوں کا مالک ہے، اپنے سامنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن قیامت کا انکار کیوں ہے؟ کیونکہ قیامت پر ایمان، پھر ان کے مزے چھوٹ جائیں گے، ان کی بدماشی عیاشی وہ ختم ہوگی۔ لیکن انسان چاہتا ہے کہ بلکہ یرید الانسان، چاہتا ہے انسان یعنی کافر، لیفجورا، یہ فاجر فاسق چاہتا ہے، لیفجورا کہ آگے بھی فجور فسق کرتا چلا جائے، امامہ اپنے آگے بھی، یعنی آگے کی زندگی میں بھی، مستقبل میں بھی یہ اسی فسق و فجور پر، بے ایمانی، بدماشی عیاشی پر چلتا رہے۔ اصل قیامت کا انکار اس وجہ سے ہے کہ اگر قیامت کو مانیں گے، قیامت کو قبول کریں گے، قیامت پر ایمان لائیں گے، تو پھر یہ مزے چھوڑنا پڑیں گے، بدماشیاں عیاشیاں چھوڑنا پڑیں گی۔ اس لیے قیامت کو انکار کرتا ہے کہ قیامت کا ویسے انکار کرو تاکہ جو مرضی کرو، نہ کوئی پوچھ گچھ، نہ کوئی حساب کتاب، نہ کوئی اس طرح کی چیز، تو پھر جو مرضی کرو۔ تو اصل وجہ یہ ہے قیامت کے انکار کی، ورنہ انبیاء کی دعوتیں، اللہ کی کتابیں، طرح طرح کی چیزیں، کائنات میں ایک ایک ذرہ، اللہ کی قدرتوں کی دلیلیں، ہر چیز واضح ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں کتنی ہی مثالیں دی ہیں دوبارہ چیزوں کو زندہ کرنے کی۔ بذات خود کتنے انسانوں کو مرنے کے بعد زندہ کیا، ان کے ذرات بھی مٹی میں ملنے کے بعد ان کو پھر زندہ کر دیا۔ سورۃ بقرہ میں وہ آدمی جو گدھے پر سوار تھا، تو اللہ نے اس کو 100 سال تک مارے رکھا اور پھر اس کو زندہ کیا۔ زندہ ہو تو کیا دیکھتا ہے کہ کھانا اور پینا جو فوراً ہی خراب ہو جاتا، ابھی تک وہ خراب نہیں ہوا، ابھی تک صحیح سلامت ہے 100 سال کے بعد بھی۔ اور جس گدھے پر سوار تھا، وہ گدھا جو ہے وہ مر کھپ چکا، اس کے نام و نشان مٹ چکا، ہڈیاں اس کی بکھری پڑی، سمجھے نا؟ اللہ نے ہر چیز کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا۔ تو طرح طرح کے قرآن کریم میں انسانوں ہی کو زندہ کرنے کے واقعات، اور پھر انسانوں کے علاوہ اور طرح طرح کے مخلوقات کا زندہ ہونا، خصوصاً بنجر زمینوں کا، جو ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ بنجر بیابان زمینیں کہ جہاں پر کوئی کسی جڑی بوٹی کا نام و نشان نہیں ہوتا، چٹیل میدان، بارش ہوتی ہے اور چند دن کے اندر لہلاتے کھیتوں میں تبدیل ہو جاتی، مردہ زمین زندہ ہو گئی۔ کذالک الخروج، اللہ فرماتا ہے اسی طرح تمہارا بھی نکلنا ہے، تم بھی ایسے زمین سے نکلو گے جس طرح یہ کھیتیاں نباتات نکلی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد اللہ نے طرح طرح کی مثالیں انسان کے سامنے رکھی ہیں کہ جو انسان جن چیزوں کو دیکھتا ہے، اگر اس کو قرآن و سنت کی سمجھ بوجھ نہ بھی ہو، اس کے پاس وحی کا علم نہ بھی ہو، تب بھی یہ چیزیں ہی کافی ہیں اس کے لیے کہ قیامت واقعی ہو سکتی ہے اور ہوگی۔ اور عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ قیامت ہونے کا، کہ دنیا میں ظلم ستم ہو رہے ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، طرح طرح کے معاملات ہیں، کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی مظلوم ہے، تو کیا ایسے ہی سسٹم تھا دنیا کا ختم ہو جائے گا؟ بس ظالم ظلم کرتا مر گیا، مظلوم ظلم سہتا مر گیا، پوچھنے والا کوئی نہیں؟ کیا یہ ہے عقل؟ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے، کائنات کا رب اس سے ظلم کی امید ہے کہ اس طرح ہر چیز کو چھوڑ دے؟ عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ قیامت ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی انکار کیوں ہے؟ انکار کی وجہ یہ ہے بل یرید الانسان
بلکہ چاہتا ہے انسان لیفجر امامہ کہ وہ اپنے آگے بھی فسق و فجور، بے ایمانی، بدماشی، عیاشی کرتا چلا جائے، اس کو کوئی روک ٹوک نہ ہو، اس کو کوئی پوچھ گچھ سوال جواب کی فکر نہ ہو۔ اصل بات یہ ہے یسأل ایان یوم القیامہ، اور پوچھتا ہے ایانا کب، یوم القیامہ قیامت کے دن کب ہوگا۔ پوچھتا کیوں ہے؟ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، پوچھنے کا مقصد مذاق اڑانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز دکھانا کہ دیکھو آپ سے پوچھا گیا سوال آپ بتا نہیں سکے، ہاں تاکہ آپ کو پتہ ہے، لوگوں کے سامنے یہ آپ کو جو ہے گرایا جائے، ڈی گریڈ کیا جائے کہ آپ کو علم نہیں۔ تو ان کے پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا، آپ کو ڈی گریڈ کرنا، گرانا، قیامت کا مذاق اڑانا کہ جس قیامت کے تم باتیں کرتے ہو کب آئے گی، آتی کیوں نہیں، آنے میں دیر کیا ہے۔ تو یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ ایانا کب ہوگا یوم القیامہ، قیامت کے دن کا آنا کب ہوگا۔ آگے اللہ اس کا ذکر کیا کہ کب آئے گی، فَإِذَا بَرِقَ، ہاں جب آئے گی تو پھر کیا ہوگا، کیا اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ہمیشہ اللہ نے جواب نہیں دیا کہ قیامت کب آئے گی، جواب کے سوال کا، کافروں کے سوال میں جواب کس چیز کا دیا ہے کہ قیامت جب آئے گی اس دن ہوگا کیا، اس کی تیاری کرو، تم اس کی فکر کرو کہ اس دن ہوگا کیا۔ تو یہاں پر بھی وہی جواب دیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا اگلے درس میں ذکر کریں گے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔